السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے اندر کرنے والے اعمال اور نہ کرنے والے اعمال بہت واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں ہم تک پہنچا دیں کہ جو کرنی ہیں اور جو نہیں کرنی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یا ایک بات جب معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک شیئر کرتا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بات ایسی جو دین کا حصہ ہے یا کرنے کا عمل ہے یا کسی عمل کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسی طریقے کو لے کے چلنا ہے۔ حالانکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز دین میں کسی جگہ پہ بھی مستند طریقے سے ثابت نہیں ہوتی۔ رمضان کے اعتبار سے ہی ایک بہت ہی معروف چیز ہے جو کہ ہم بچپن سے سنتے بھی آئے، اور اب بھی جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر اکثر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے، وہی ترتیب ہے کرنے کی۔ وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا ہے، یعنی جہنم سے نجات کا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب پہلے عشرے کی پھر کیا ہے کہ کوئی خاص دعا ہے جو کہ رحمت سے متعلق ہے، پھر دوسرے عشرے کی ایک اور خاص دعا ہے جو کہ دوسرے عشرے میں پڑھنی ہے، اور تیسرے عشرے کی پھر خاص دعا ہے جو کہ تیسرے عشرے میں پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو محدود نہیں کیا کہ یہ پہلے 10 دن میں مجھ سے تم صرف یہ چیز مانگو، پھر اگلے 10 دن میں تم نے مجھ سے مغفرت مانگو، پھر اگلے 10 دن میں تم مجھ سے جہنم سے نجات مانگو۔ رمضان کا ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس میں ہم ہر روز اللہ سے رحمت مانگ سکتے ہیں، ہم ہر روز اللہ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں، ہم ہر روز اللہ سے جہنم سے نجات مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھنا کہ اب پہلے 10 دن میں نے صرف رحمت ہی مانگنی ہے کیونکہ رحمت کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے پہلے 10 دن میں مغفرت مانگے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی مغفرت مانگنے والے ذرا ابھی انتظار فرمائیں، کیونکہ ابھی پہلے 10 دن چل رہے ہیں، یہ 11ویں تاریخ کو مغفرت مانگنے آنا۔ اور کسی شخص نے اگر پہلے عشرے میں یہ دعا کر لی اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں ابھی صبر کرو، 21ویں رمضان کے بعد تم جہنم کی آگ سے نجات مانگنا۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو بلکہ جو ہمارے پاس مہینہ ہے 29 دن ہے یا 30 دن ہے، اس میں تو ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک رات ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھنا کہ بس صرف خاص دعائیں میں نے پہلے 10 دن میں مانگنی ہے، پھر دوسرے 10 دن میں اور پھر تیسرے 10 دن میں، ہر دعا ہر دن میں ہر رات میں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ہر روز اللہ سے رحمت مانگے، ہر رات اللہ سے رحمت مانگے، ہر روز اللہ سے مغفرت مانگے، ہر رات اللہ سے مغفرت مانگے، ہر روز اللہ سے جہنم سے نجات مانگے، ہر رات اللہ سے جہنم سے نجات مانگے۔ تو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ، اور وہ دعا ہے جو کہ لیلۃ القدر کے سے متعلق ہے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہ دعا جو ہے وہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے، اور اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اب صرف اور صرف یہی دعا مانگی جائے گی، بلکہ اس کو کثرت سے مانگنا لیلۃ القدر میں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات، اس کے اعتبار سے جو خاص دعائیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ آپ اپنی تمام دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر روز کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک روایت کی بنیاد کے اوپر اس بات کو کہا جاتا ہے جو کہ محدثین کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا عمل اور اپنے رمضان کو 3 کیٹیگریز میں اور 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس حساب سے اعمال کرنا، یہ کوئی زیادہ درست بات نہیں ہے۔ اپنے رمضان کے اندر کثرت سے دعائیں کریں، رحمت کی بھی دعا کریں، مغفرت کی بھی دعا کریں، اللہ سے جہنم سے نجات بھی مانگے، اور یہی جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ بارک اللہ لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔